بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی سیرت طیبہ کا صحیح فہم نصیب فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدم با قدم اس تذکرے کی روحانی برکات نصیب فرمائے۔ آج کے درس میں جو بات ہم پڑھیں گے وہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ غار حرا یہ مکہ مکرمہ میں ایک مشہور جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے زاد راہ لے کر توشہ تیار کروا کر ہفتے ہفتے کے لیے وہاں جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو اس وقت تک موجود تھی ان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی غار حرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں اپنی عبادات میں، مراقبات میں مشغول تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکدم دیکھ کر، اچانک دیکھ کر، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا، اور ایسے شخص کے جو مکہ مکرمہ میں رہے بھی نہیں ہیں، یہاں کے بھی نہیں ہیں، تو ایسے شخص اچانک آ جائیں تو انسان طبعی طور پر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر کہا، یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد فرمایا کہ ما انا بقارئ، مجھے تو یہ پڑھنے کی سکت نہیں ہے، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ویسے تو پڑھنے کا تعلق کتابت کے ساتھ ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ویسے بولنے کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، افصح اللسان تھے، عرب کے سب سے زیادہ فصیح انسان تھے، اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کوئی لکھی ہوئی بات نہیں دی تھی، بلکہ اپنی زبان سے کہا تھا کہ آپ یہ پڑھیں، اقرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار جو کیا تھا وہ اس بات کا انکار کیا تھا کہ میں اس کی سکت نہیں رکھ پاتا، اس کا تحمل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کریم ایک بہت بھاری کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ پر قول ثقیل، بھاری بوجھ چیز آپ پر ڈالیں گے۔ اور جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سخت سردی کے موسم میں، جھاڑے کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی بالکل ابتدا کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کی جتنی صورتیں ہیں مجھ پر بہت سخت ہوا کرتی، انتہائی زیادہ سخت۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر رکھا، اور اسی دوران حضرت سیدنا زید بن ثابت وہی لکھ رہے تھے، وہی کا نزول شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس قدر اس کے بوجھ کی وجہ سے غائر ہوئی کہ اس کا اثر حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ران پر اس قدر بوجھ آیا، ایسا لگتا تھا کہ یہ چورا چور ہو گئی ہے، اب یہ کبھی اٹھ بھی نہیں سکے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وحی کا تحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشقت اٹھا کر تکلیف کے ساتھ برداشت کیا۔ یہی قرآن کریم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن کریم ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو وہ ڈر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت سے گھبرا جاتے، وہ اس کو برداشت نہ کر سکتے قرآن کریم کے تحمل کو، اس کے بوجھ کو۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے قرآن کریم کتنا آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے نزول کا جو بوجھ تھا
وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر برداشت کر لیا، اپنے دل پر برداشت کر لیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کو، اس کی جلالت کو، اس کی عظمت کو اپنے اوپر برداشت کیا تو امت کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو گیا، امت کے لیے قرآن کریم سمجھنا آسان ہو گیا۔ اگر یہی قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حرف کسی مومن پر اتر جائے تو وہ لمحہ بھر کے لیے بھی سانسیں نہ لے سکے، زندہ نہیں رہ سکتا ایک مومن۔ تو اس سختی کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بھرپور طریقے سے دبوچا، اس قدر دبوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اب تو بس روح نکل جائے گی، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر چھوڑا، پھر فرمایا کہ اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ لیا اور اس قدر دبوچا کہ پسلیاں ٹوٹنے پر آ گئی، پھر چھوڑا اور فرمایا کہ اقرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ پھر دبوچا اور زبردست طریقے سے دبوچا، پھر چھوڑا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنی طاقت سے نہ پڑھیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھیں گے تو آپ کی زبان جاری ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، اور وحی کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی، تلاوت سے ہوئی، پڑھنے سے ہوئی، کیونکہ اقرا ہی سے انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے، وہ اپنے رب تک پہنچ پائے گا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکے گا، اپنے آپ کو سمجھ سکے گا، اپنی ذات اور اپنی حقیقت کو سمجھ سکے گا۔ اس لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام پر کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے آپ کا جو رب ہے وہ تو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے انسان کو اپنی ذات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے وحی کی ابتدا ہوئی اقرا سے۔ اور اس پہلی وحی کے اندر امت کے لیے بہت سے اسباق ہیں کہ امت کو اقرا کے ساتھ جوڑ جانا چاہیے۔ امت تاریکی سے نکلی ہے، ظلمت سے نکلی ہے، نا انصافی سے نکلی ہے، اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے نکلی ہے۔ امت کو فتوحات نصیب ہوئی ہیں تو وہ اقرا کی برکت سے ہوئی ہیں، کیونکہ ابتدا اقرا سے ہو گئی۔ اور امت جیسے اقرا سے دور ہو جاتی ہے، قرآن کریم سے دور ہو جاتی ہے، قرآنی تعلیمات سے دور ہو جاتی ہے، وحی سے اپنا تعلق ختم کر لیتی ہے، تو امت دوبارہ زمانے جاہلیت والے دور میں چلی جاتی ہے، اسی طرح کی تاریکی میں، اسی طرح کی غلاظتوں میں، اسی طرح کے شرک میں، اسی طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت زیادہ بدل گئی، وحی کا تحمل ابتدائی طور پر بہت بھاری محسوس ہوا، اس لیے آپ فوراً وہاں سے نکلے، اپنے گھر گئے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ بخار والی کیفیت ہو گئی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، میری جان نکل جائے گی۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا اور مجھے یوں کہا گیا اور یوں ہوا، مجھے تو بوچا گیا اور مجھے اب ڈر ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو تسلی دی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو پہلے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ سن چکی تھی، جو کچھ مشاہدہ کر رہی تھی، انہیں یقین تھا کہ یہ اس وقت کے سب سے بڑے انسان بننے والے ہیں، اور انہیں امید تھی کہ یہ اس امت کے نبی ہوں گے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں،
انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اپنے اوپر، وتکسب المعدومہ، نادار لوگوں کے لیے کماتے ہیں، یتیموں کے لیے کماتے ہیں، کمزوروں کے لیے کماتے ہیں، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وتقری الضیفہ، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب حوادثات ہو جاتے ہیں وہاں جا کر لوگوں کی آپ مدد و نصرت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ انسان کبھی ضائع نہیں ہوتا، اپنی موت آپ نہیں مرتا، بے مقصد موت نہیں مرتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صفات انہیں یاد دلائیں کہ یہ تجربے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج تک ان صفات کے حامل انسان کو بے مقصد موت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی انہیں رسوا نہیں کیا۔ تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو کہ آپ کو خوف ہو کہ اب جان روح نکل جائے گی اور بے مقصد دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں، آپ کے اندر تو یہ عظیم الشان صفات پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی ہو گئی، پھر مزید تسلی کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور ورقہ بن نوفل یہ زمانے جاہلیت میں عیسائی بن گئے تھے، اور یہ عبرانی زبان کو سمجھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے، اور یہ انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے، یعنی اس کو عربی میں منتقل کر رہے تھے، اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ ان کو اس چیز کے اندر مہارت تھی، اور کیونکہ یہ اس طرح کی روحانی چیزوں سے واقف تھے، آسمانی مذاہب سے واقف تھے، ان کی تاریخ سے واقف تھے، بڑی عمر کے تھے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے، اور اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کی ذرا بات سنو کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی بتاؤ، یعنی اپنے بھتیجے سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا ماجرا سنایا کہ میرے ساتھ یوں واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ تو ورقہ نے سنتے ہوئے کہا کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے تھے، یہ تو وہی فرشتے ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ نبی ہوں، اور قریب ہے کہ آپ کے جو ماننے والے ہوں گے، آپ کی جو امت ہوگی، یہ امت آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، مشرکین مکہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ عن قریب انتظار کرو کہ آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے واقف تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ان پر یہ والے احکامات آئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جہاد والے نبی تھے، کیونکہ ان پر بھی جہاد فرض کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں پورا واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کا اور ان پر جہاد کے حکم کا۔ تو اس لیے حالانکہ خود یہ عیسائی تھے، یوں کہہ سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو فرشتے آتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ جو احکامات ہیں بالخصوص جہاد والے ملتے جلتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہا کہ یہی وہی فرشتے ہیں، اور آپ کو آپ کی قوم مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا یہ بات سن کر کہ یہ میری قوم کہ جن کے ہاں مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، جو اپنے جھگڑوں میں مجھے فیصل بنا رہے ہیں، جو اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، جو اپنی تجارتیں میرے ذریعے سے کرواتے ہیں، اور یہ لوگ مجھے اس جگہ سے نکال دیں گے۔ خیر انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل، کیونکہ آپ کی طرح کوئی بھی شخص نہیں آیا، مگر یہ ہے کہ اسے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، یعنی جو بھی نبی بنے ہیں قوم کی طرف سے انہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر وہ دن میں نے پا لیا تو میں آپ کی مضبوط مدد و نصرت کروں گا۔ اور چند عرصے کے بعد یہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تک باقاعدہ طور پر، کیونکہ بعد میں وہ پھر وحی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلی وحی تھی تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بعد میں دعوت کا حکم آیا، تبلیغ کا حکم آیا، تب تک ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں اچھی حالت میں دیکھا ہے، سفید کپڑوں میں دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ورقہ بن نوفل کے متعلق بری بات مت کہو، کیونکہ میں نے سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اچھی حالت میں دیکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ اور ان الفاظ سے پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ وہ مکمل ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، کیونکہ اب دعوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس وقت تک کے لوگوں پر ماننا واجب بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ سنبھلی، اور سنبھلنے کے بعد فترت کا زمانہ آ گیا،
فترت کا زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی اب منقطع ہوگی کچھ عرصے کے لیے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ جب دل اس چیز کو برداشت کرنے لگا تو اب دل کو اس چیز کی کمی محسوس ہونے لگی، اور روح کو اس چیز کی کمی محسوس ہونے لگی۔ آپ کوئی کام کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی روح کا حصہ بنا لیں، پھر اس سے چھوٹ جائیں تو پھر انسان بہت ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی سے یہ کام کیسے نکل گیا۔ تو ایک عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل نہیں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت زیادہ بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے، یوں لگتا تھا کہ اپنے آپ کو گرا دیں گے، برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور حکمت تھی اس کے اندر کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ برداشت پیدا ہو جائے، اور پھر باقاعدہ طور پر والضحى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فکبر، یہاں سے دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، وہاں پر نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کیونکہ وحی کا تذکرہ آ گیا ہے تو ہم وحی کے متعلق کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، تاکہ پھر بعد کے اسباق کے اندر ہم دعوتی چیزوں کو شروع کریں گے کہ سب سے پہلے اسلام کون لائے، دعوت کس طرح ہوئی، اور پھر آگے کیسے چلی۔ یہ بات تو پیچھے گزر چکی کہ وحی کا بوجھ بہت زیادہ تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کو بیان کر چکا کہ سخت جھاڑے کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن کریم میں بھی کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، علماء نے کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تقریباً 46 طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے 26 طریقے لکھے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی طریقے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ساری جو صورتیں ہیں ان میں بنیادی طور پر 6 صورتیں ہیں جن پر وحی نازل ہوتی تھی، اور باقی جتنی بھی صورتیں وہ ان کے ضمن میں شامل ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی ضمنی صورت ہے۔ بخاری کی دوسری روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی، وحی کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، صلصلۃ الجرس، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب سے خطرناک صورت ہوتی تھی، سب سے زیادہ شدت والی صورت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے ایک تو وہ مسلسل ہوتی ہے، اور اس کی جہت معلوم نہیں ہو پاتی کہ وہ دائیں طرف سے آ رہی ہے، بائیں طرف سے آ رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بہت مشکل سے کان لگا کر اسے سننا پڑتا ہے، اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور تکلیف برداشت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک اس دنیا کی بات نہیں ہے، کہ عام گفتگو کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے کی طرف سے روحانی کلام ہے، تو ایک بشر کو وہ بات سمجھنے کے لیے اپنی بشریت کو روحانیت کی طرف ڈھالنا پڑتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اپنی بشریت کو روحانیت میں ڈالنا پڑتا تھا، تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی ملائکہ کی بات کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی ظاہری طور پر انسانوں کو جو واضح صورت نظر آتی تھی وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھنٹی کسی آواز ہے، وہ عام انسان نہیں سمجھ سکتے تھے، اور وہ گھنٹی کی آواز ختم ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہچان جایا کرتے تھے کہ کیا کیا وہی ہوا ہے۔ یہ گھنٹی والی آواز نہیں ہوتی تھی، گھنٹی کو یہ مشابہتاً یعنی ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ گھنٹی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات کے اندر تو یہ ہے کہ یہ مزمار میں سے، کیونکہ اس سے تلذذ حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھار جو فرشتے ہیں یعنی حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ انسانی شکل میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کسی اور اعرابی کی شکل میں بھی آتے تھے، دیہاتی کی شکل میں آ گئے۔ اور جس طرح حدیث الایمان ہے جس کے اندر ایمان کے شعبوں کا بیان ہے، مل اسلام مل ایمان، اس طرح کی چیزیں وہ سوال کیے گئے
تو وہ ایک عرابی کی شکل میں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے ایمان کے بارے میں اور قیامت کی علامات کے بارے میں۔ تو ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے جب پوچھا تو بتایا یہ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو کبھی عرابی کی شکل میں آ جاتے، کسی اجنبی کی شکل میں آ جاتے، اور عام طور پر سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھار فرشتہ اپنی اصل حیت میں آ جاتا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 360 پر ہیں، اور جب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر کھولے تو پورا آسمان اس سے بھر گیا، افق پورا کا پورا بھر گیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ اور چوتھی صورت نفس فی الروع، یعنی دل کے اندر کوئی بات القاء کر دی جاتی تھی، کوئی بات ڈال دی جاتی، اور وہ وحی کی صورت ہو کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کیا کرتے تھے، اور سب سے ہلکی صورت یہ والی ہوا کرتی تھی۔ اور 5ویں صورت خواب کی صورت میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی صورت الہام کے ذریعے، الہام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ الہام وحی کا نزول ہوتا تھا، وہی شمار ہوتا تھا۔ اور پھر قرآن کریم کا اسی طرح سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، کہ جدار کے پیچھے سے بات ہوتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا کوئی قاصد بھیجتے ہیں فرشتے کی صورت میں، اور وہ آ کر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی پہنچاتے ہیں۔ کبھی اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی القاء کر دیتے ہیں، کبھی خوابوں کی صورت میں اس کی صورت واضح ہو جاتی ہے، کبھی وہ گھنٹی کسی آواز آتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو گھنٹی کسی آواز ہوا کرتی تھی یہ ملائکہ کے پروں کی آواز ہوا کرتی تھی، کہ ملائکہ کے پر جو پڑپڑاتے تھے تو عالم دنیا کے اندر اس کی آواز اس طرح کی محسوس ہوتی تھی۔ آج کی مجلس کی اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما دیں، قرآن کریم سے تعلق مضبوط فرما دیں، وحی کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دیں۔ ہر انسان کا وحی کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے، روحانیت کی غذا ہے، وحی روحانیت کی غذا ہے۔ جو وحی کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی روحانیت طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو جس قدر اس سے دور ہوتا جاتا ہے تو وہ اس کی روحانیت اسی قدر مٹتی چلی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان اس امت پر کہ اس وحی کا پورا بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر برداشت کر لیا، اور امت کے لیے قرآن کریم کو آسان بنا کر پیش کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔